بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول شاشی کے سبق نمبر 124 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے فعل حرام سبب نعمت کیسے۔ آئیے آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں، عبارت کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ترجمے کے بعد سبق کی باقاعدہ وضاحت سمجھتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وحرمت الفعل لا تنافی سے شروع ہوتی ہے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، اور فعل کا حرام ہونا احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کطلاق الحائض، جیسا کہ حائضہ کو طلاق دینا، والوضوء بالمیاہ المغصوبۃ، اور مغصوبہ پانی سے وضو کرنا، والاصطیاد بقوس مغصوبۃ، مغصوبہ کمان سے تیر سے شکار کرنا، والذبح بسکین مغصوبۃ، اور غصب شدہ چھری سے ذبح کرنا، والصلاۃ فی الارض المغصوبۃ، اور مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا، والبیع فی وقت النداء، اور سعی الی الجمعہ کے وقت میں خرید و فروخت کرنا۔ فإنه يترتب الحكم على هذه التصرفات مع اشتمالها على الحرمۃ، پس بے شک حکم ان تصرفات پر مرتب ہوتا ہے ساتھ ان کے حرمت پر مشتمل ہونے کے۔ وباعتبار هذا الاصل قلنا، اور اسی اصل کے اعتبار کرتے ہوئے ہم نے کہا فی قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمانے ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور ان کی گواہی تم قبول نہ کرو ہمیشہ کے لیے۔ ان الفاسق من اہل شہادت، اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ جو فاسق ہے وہ اہل شہادت میں سے ہے۔ فینعقد النکاح بشہادت الفساق، تو نکاح فساق کی شہادت کی وجہ سے بھی منعقد ہو جائے گا۔ لأن النہی عن قبول شہادت بدون شہادت محال، اس لیے کہ شہادت کو قبول کیے بغیر، اس لیے کہ جو نہیں کرنا ہے شہادت کو قبول کرنے سے روکنا ہے، یہ بغیر اہلیت شہادت کے محال ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ، ہاں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ادائیگی میں فساد کی وجہ سے، لا لعدم شہادت اصلا، نہ کہ شہادت کی اہلیت کے بالکل بھی نہ ہونے کی وجہ سے۔ وعلى هذا لا يجب عليهم اللعان، یہی وجہ ہے کہ ان پر لعان واجب نہیں ہے۔ لأن ذلك اداء الشہادت ولا اداء مع الفسق، اس لیے کہ لعان کرنا یہ گواہی کی ادائیگی کا نام ہے، اور فسق کے ساتھ ادائیگی نہیں ہوتی، فاسق ادائیگی نہیں کر سکتا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں تو وہ حرمت الفعل سے مصنف وعلی الحائض سے پیدا ہونے والے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ حالت حیض میں وطی کرنا حرام ہے اور احکام شرع کا مشروع ہونا یہ ایک نعمت ہے، تو ایک فعل حرام یعنی کہ جو حیض کے دن میں وطی ہے، اس سے احکام شرع کا مشروع ہونا جو کہ ایک نعمت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی فعل حرام احکام شرع جو کہ نعمت ہے، اس نعمت کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب مصنف نے حرمت الفعل سے دیا کہ کسی فعل کا حرام ہونا اس فعل پر احکام کے مرتب ہونے کی منافی نہیں ہے، لہٰذا فعل حرام پر بھی احکام مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کافی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے، لیکن اگر کسی نے دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس سے احکام ثابت ہو جائیں گے کہ متعلقہ سے وطی کرنا ہونا حرام ہے، زوجین کا جدا ہونا، عورت پر عدت کا واجب ہونا، شوہر پر عدت کے نان و نفقہ کا واجب ہونا، کہ جس سے احکام ثابت ہوں گے، تو لہٰذا اگرچہ حرام تھا لیکن احکام ثابت ہوئے۔ اسی طرح نمبر دو یہ ہے کہ غصب کردہ تیر سے شکار کرنا یہ حرام ہے، لیکن کسی نے شکار کر لیا تو شکار حلال ہے، تو اگرچہ فعل حرام لیکن اس سے حاصل شدہ رزلٹ حلال ہے۔ غصب کردہ پانی سے وضو کرنا یہ بھی حرام ہے، مگر اس وضو سے نماز وہ تو جائز ہے۔ تو یہ تیسری مثال تھی۔ چوتھی مثال یہ کہ غصب کردہ چھری سے ذبح کرنا یہ حرام ہے، مگر ذبیحہ وہ حلال ہے۔ پانچویں مثال یہ ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ تو حرام ہے، مگر خرید و فروخت کی تو مالک بن جائے گا، احکامات ثابت ہو جائیں گے۔ اور نمبر 6 یہ کہ غصب کردہ زمین پر نماز پڑھنا یہ حرام ہے، مگر پڑھ لی تو جائز ہو جائے گی۔ مذکورہ 6 صورتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام تصرفات کی حرمت پر مشتمل ہونے کے باوجود بھی ان پر احکام شرع مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ فعل کا حرام ہونا احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ تو یہ 6 صورتیں جو بیان کی کہ یہ قبیح لغیرہ کی دوسری قسم، قبیح لغیرہ بے اعتبار جمع ہے۔
چونکہ قبیح لغیرہ کی دو قسمیں، ایک قبیح لغیرہ بے اعتبار وصف ہے اور دوسری قبیح لغیرہ بے اعتبار جمع ہے۔ تو یہ 6 صورتوں کا تعلق قبیح لغیرہ بے اعتبار جمع کی قبیل سے ہے کہ جن کو شریعت نے کسی خارج غیر لازم کی وجہ سے منع کیا ہو اور شریعت ان کی صحبت کا اعتبار کرتی ہے کہ ان پر احکام مرتب ہوں گے، البتہ بندہ گناہگار ہوگا، اس قسم کو فقہا مکروہ کا نام دیتے ہیں، جبکہ قبیح لغیرہ کی پہلی قسم بے اعتبار وصف ہے جو وصف لازم کی وجہ سے ممنوع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بے میں شرط زائد رکھنا، شریعت اس کو توڑنے کا حکم دیتی ہے، اس کو فاسد کہا جاتا ہے، اور قبیح عینی کی تمام صورتوں کو فقہا باطل کہتے ہیں۔ وباعتبار حاضر اصل سے مصنف افعال شرعیہ کے حکم پر نہی کی بحث میں آخری تفریع ذکر کر رہے ہیں۔ افعال شرعیہ کا حکم یہ تھا کہ افعال شرعیہ نہی کے بعد بھی مشروع ہوتے ہیں، لہٰذا اگر محدود فی القذف کسی نکاح میں گواہ بن جائیں تو نکاح درست ہوگا اور زوجین پر زوجیت کے احکام مرتب ہوں گے اور ان کا گواہ بننا درست ہے۔ اسی اصول پر احناف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا کہ محدود فی القذف لوگوں کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے فساق و فجار اور محدود فی القذف لوگوں کی شہادت کی اہلیت و صلاحیت ثابت ہوتی ہے، وہ اس طرح کہ گواہی فعل شرعی ہے اور شریعت میں فاسقوں کی گواہی کے متعلق نہیں آئی ہے، اور گواہی قبول کرنے سے نہیں اہلیت شہادت کی نہیں کو لازم ہے، لہٰذا جب قبول شہادت کی نہیں سے اہلیت شہادت کی نہیں بنتی ہے تو اہلیت شہادت سے نہیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اہلیت شہادت اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہو، چونکہ اگر فاسق شہادت کے اہل ہی نہ ہوتے تو ان کی شہادت کی نہیں ہوتی، کیونکہ اہلیت کے بغیر قبول شہادت سے نہیں عاجز سے نہیں ہو جاتی ہے جو کہ شریعت میں محال ہے، لہٰذا فاسق نکاح میں گواہ بن سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ شہادت یعنی گواہ بننے کے اہل ہیں، البتہ گواہی دے نہیں سکتے، کیونکہ فرمایا وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ۔ یہاں سے ایک یہی اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ جب فساق و فجار شہادت کی اہلیت رکھتے ہیں تو پھر ان کی شہادت قبول کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کا جواب اسی اشکال کے ذریعے دیا، فرمایا کہ گواہی کو قبول نہ کرنا عدم اہلیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اہلیت تو ہے مگر ادائے شہادت میں فساد کی وجہ سے گواہی قبول نہیں کی جاتی، اور ادائے شہادت میں بگاڑ جھوٹ کا ممکن ہونا ہے کہ ایک بار پہلے ان سے زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹ صادر ہو چکا ہے، اب ان پر سچ بولنے کا اعتبار نہ رہا، لہٰذا اس فساد کی وجہ سے ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، اور اسی وجہ سے ان پر لعان بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ لعان ادائے شہادت ہے اور فسق کے ساتھ ادائے شہادت جمع نہیں ہو سکتی، لہذا ان پر لعان واجب نہیں ہوگا۔ مختصراً اگر ہم لعان کے مفہوم کو سمجھیں تو میں یہ بیان کروں گا کہ شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا جو لڑکا پیدا ہوا اس کے متعلق یہ کہہ دے کہ یہ میرے نطفے کا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اور شوہر شہادت کا اہل ہے اور بیوی بھی پارسا ہے، تو بیوی نے قاضی کے ہاں فیصلہ دائر کر دیا اور قاضی نے شوہر کو طلب کر کے اس سے زنا پر گواہ طلب کیے۔ اگر زنا کے شرعی گواہ مل گئے تو عورت پر حد زنا جو ہے وہ جاری ہو جائے گی، اور اگر گواہ پیش نہ کر سکا، شوہر کو جب قاضی نے بولا کہ تم نے اس پر تہمت لگائی ہے تو اس کو ثابت کرو، گواہ لے کے آؤ، لیکن شوہر گواہ پیش کرنے سے عاجز رہا تو قاضی دونوں کو لعان کا حکم دے گا۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے لعان کا حکم دینے کی کہ پہلے شوہر 4 بار قسم کھا کر یہ کہے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں کہ اس نے بدکاری کی ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں اس قول میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر عورت قسم کھا کر اس بات کو رد کرتے ہوئے 4 بار کہے گی یہ شخص اس قول میں جھوٹا ہے، یعنی اپنی سچائی بیان کرے گی، اور شوہر جو اس پر تہمت لگا رہا ہے یا دعویٰ کر رہا ہے اس کی جھوٹے ہونے کو بیان کرے گی۔ پھر 5ویں مرتبہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہے، تو اور لعان شوہر کے حق میں حد قذف کے قائم مقام اور بیوی کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح لعان کرنے والا حد قذف سے بچ جائے گا اور تہمت زدہ بیوی زنا کی حد سے بچ جائے گی۔ پھر قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا اور یہ جدائی طلاق بائن کے حکم میں ہوگی اور گویا طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ اگر مرد و عورت میں سے کسی کو تہمت کی حد جاری کی گئی تو وہ فاسق ہوں گے، اب وہ لعان نہیں کر سکیں گے
کیونکہ لعان ادائے شہادت ہی ہے، اور یہ یہ جو لوگ ہیں میاں بیوی اب یا جو محدود فی القذف ہیں، یہ ادائے شہادت کے اہل نہیں ہیں، ان کو قاضی حد قذف لگائے گا بشرط کہ بیوی پاک دامن ہو۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اس کا مفہوم تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے ایک اشکال اور اس کے جواب کو پڑھا، لعان کی وضاحت پڑھی، امثلہ پڑھی، فعل حرام سے بھی نعمت احکام ثابت ہو سکتے ہیں، اس پر 6 مثالیں پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک دوسرا اشکال بھی پڑھا کہ جب اہلیت شہادت ہے تو قبول شہادت کیوں نہیں ہے۔ آج کے سبق کو اچھی طرح دہرائیں، اس کو اپنے الفاظ میں اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ فعل حرام سے مرتب احکام بھی ہوتے ہیں، اس پر کوئی سی 2 مثالیں پیش کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جب فاسق گواہی کی اہلیت رکھتا ہے تو اس کی گواہی قبول کیوں نہیں کی جاتی؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔